وجاہت نے نرم لہجے میں کہا تو دادو سرشار سی شان صاحب اور عالیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی اپنے پڑپوتے کو دیکھ کے۔ میں اس کا نام ماہر رکھتی ہوں۔ دادو کے بولنے پر سبھی لوگ مسکرا دیے۔ ہانیہ اور وجاہت کو اپنے بیٹے کا نام بہت پسند آیا۔ 25 سال بعد۔ کہاں ہو نور؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ ہور ہامتے ہوئے نور اپنے مشترکہ کمرے میں آئی۔ اپیا میں تیار ہو رہی تھی، مما نے کہا تھا کہ وقت پر سب ریڈی رہنا، باہر کا کام سارا ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ تیار ہو جاؤں، نور نے دھیمے لہجے میں مگر لاپرواہی سے کہا۔ ہور اس کی بات پر مسکرا دی اور اس کی تیاری دیکھنے لگی۔ چلو اچھا کیا تیار ہو گئی، میں مما کے ساتھ ہی کھانے کی تیاریاں دیکھ رہی تھی، ہور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اپیا آپ بھی تیار ہو جائیں، پارٹی شروع ہو جائے گی اور پھوپھو جان بھی آنے والی ہوں گی، اور دیکھنا اس بار ہادیہ بھی آئے گی پھوپھو جان اور مسٹر ہینڈسم کے ساتھ، ورنہ تو ہمیشہ ہی وہ سڑو نہال ہی آتا ہے ہمیشہ۔ نور جہاں ہادیہ کی بات پر خوش تھی وہیں نہال کے بارے میں سوچ کے وہ چڑ گئی۔ تم نہال سے اتنا چڑتی کیوں ہو نور؟ ہور نے اپنا ڈریس ہاتھ میں لے کر کہا جو وہ پارٹی میں پہننے والی تھی۔ اپیا آپ کو نہیں لگتا مسٹر ہینڈسم جتنے ہیپنگ ہیں، ہادیہ جتنی ایکسائٹنگ ہے، نیلم پھوپھو جان کتنی سویٹ ہے، اور نہال کسی پر نہیں گیا، بالکل سٹیریوٹائپ بندہ ہے۔ نور نے اپنے کانوں میں ایئر رنگز پہنتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سڑو نہیں ہے، بس خاموش مزاج کا ہے، اور سب کہتے ہیں وہ بالکل ہمارے پاپا پڑ گیا ہے۔ بس رہنے دیں اپیا، پاپا سے زیادہ زندہ دل انسان کوئی نہیں ہے۔ نور تو جیسے نہال اپنے پاپا کے ساتھ جیسا ہونے پر ایک بار پھر چڑ گئی۔ پاپا بھی ایسے ہی تھے جب تک ہماری ماما ان کی زندگی میں نہیں آئی تھی، دیکھنا نہال بھی بدل جائے گا، تم بدل دینا اس سے۔ ہور اپنا سامان لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور چلی گئی۔ اس نے نور کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ ہیں کیا واقعی میں نہال کو بدل سکتی ہوں؟ نور سوچتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنا ٹیڈی بیئر جو کہ اس کے پاپا نے اسے دیا تھا، جسے وہ رات میں ساتھ لے کر سوتی تھی، تو زور سے پینچے سوچنے لگی۔ ماہر کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد اللہ نے وجاہت اور ہانیہ کو ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ ہانیہ جانتی تھی وجاہت اپنے دوست نور کو بھولنا نہیں چاہتا، تو اپنی بیٹی کا نام اس نے نور ہی رکھا۔ گھر والوں نے تھوڑا اعتراض کیا، مگر وجاہت ہانیہ کی سوچ جان کر بہت خوش ہوا۔ اب جہاں اس کا ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا بیٹا تھا، اب وہیں اس کی 2 پریاں تھیں جن میں وجاہت کی جان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وجاہت نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی سن شائن کے لیے۔ اپنا غصہ تپش وہ کافی حد تک ختم کر چکا تھا، مگر آج بھی جہاں بات اس کی سن شائن یا اس کے گھر والوں کی آئے تو اسے ایول بننے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ تیار ہو گیا، اب ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وجاہت ڈریسنگ مرر کے سامنے ہور خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وجاہت نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کے کہا۔ مجھے کہاں جانا ہے، یہی تھی، تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ وجاہت کے قریب آ کر اس کے کوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں 1 گھنٹے سے تمہارا کمرے میں انتظار کر رہا تھا، کہاں بھی ہے کہ اتنی دیر میری نظر سے اوجھل مت ہوا کرو۔ ہانیہ بس وجاہت کی بات پر مسکرا دی۔ ایسے باتوں کا وہ جواب صرف مسکرا کر ہی دیتی تھی، کیونکہ جتنے جواب وہ وجاہت اتنے ہی سوال کرتا تھا۔ ویسے میری پریاں کہاں ہیں؟ وجاہت نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی پریاں اپنے روم میں ہیں، نور کو میں نے ذرا سا کہا تھا کہ وقت پر تیار ہو جانا، وہ تو ایسے باقی سارے کام چھوڑ کر کے، کیا بتاؤں بیچاری میری ہور ہی میرے ساتھ لگی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ نور کس پر چلی گئی، 1 نمبر کی موڈی ہے، اور آپ نے بھی اسے کچھ زیادہ ہی سر چڑھایا ہوا ہے۔ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، میری ہور اور ماہر بھی تو ہیں، مجال ہے کبھی تنگ کیا ہو مجھے۔ ہانیہ بولنے پہ آئی تو بولتی گئی۔ وجاہت محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر جھک کر اس کی بولتی بند کر دی۔ یہ کیا ہے؟ وجاہت کو دور کر کے ہانیہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم ایسے بولتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ وجاہت نے گہری نظروں سے اپنی زندگی کو دیکھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی دیکھ لیتا تو؟ ہانیہ نے ناراضگی سے کہا۔ دیکھ لیتا تو دیکھ لینے دو، میں نے اپنی بیوی کو پیار کیا ہے، کسی غیر کو تو نہیں، وجاہت نے مسکرا کے کہا۔ شرم کرے تھوڑی، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ ہانیہ نے بے نام سی کوشش کی وجاہت کو شرم دلانے کی، مگر وجاہت کو کہاں شرم آنی تھی۔ تم مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی سن شائن، تم میری ہو، میں تمہارا، یہ سمجھ لو
یہ سمجھ لو اور یوں شرمانا بھی چھوڑ دو، ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ دیں؟ وجاہت نے اب کے تھوڑا سنجیدگی سے کہا تو ہانیہ اسے دیکھے گئی۔ وجاہت اب بھی 15s میں تھا مگر دیکھنے میں وہ آج بھی جوان ہی لگتا تھا۔ کثرتی جسم، سرخ و سفید رنگت، بوڑھے بال اور بوڑھی گہری داڑھی جو کہ ہمیشہ سے ہی وجاہت کے چہرے کی زینت تھی، مگر اب ذرا چاندی چمکنے لگی تھی اس کے بالوں میں جو کہ وجاہت کی شخصیت کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ آج ماہر اور وجاہت نے ایک جیسا ہی 3 پیس سوٹ پہنا تھا، سیاہ رنگ کا۔ ماہر بالکل وجاہت کی فوٹو کاپی تھا تو کوئی بھی وجاہت کو ماہر کا پاپا نہیں مانتا تھا بلکہ سب اسے اس کا بھائی سمجھتے تھے۔ میں آج ساڑی پہنوں گی، میرے بیٹے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میرا جو دل کرے گا وہ پہنوں گی۔ ہانی نے وارڈروب سے اپنی ساڑی نکالی تو وجاہت اسے گھورنے لگا۔ وجاہت آج بھی ہانی کو ساڑی پہننے سے منع کرتا تھا، نہیں کچھ اور پہن لو۔ وجاہت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہانیہ کچھ کہتی کہ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ وجاہت نے اندر آنے کی اجازت دی تو ماہر اندر داخل ہوا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس جو کہ اس کے لمبے چوڑے کثرتی جسامت پر بہت جچ رہا تھا۔ وجاہت کی طرح اس کے بوڑھے بال تھے اور بوڑھی ہی داڑھی، بس وجاہت کی طرح داڑھی نہیں تھی بلکہ اپنے چہرے پر اس نے گہری اسٹمبل رکھی تھی، سرخ اور سفید رنگت والا۔ وجاہت کی طرح اس کی بوڑھی آنکھیں تھیں جن میں زیادہ تر سنجیدگی رہتی تھی، مگر صرف غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے تو ان آنکھوں میں نمی ہی رہتی تھی۔ وہ پورا ہی تو وجاہت کا عکس تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ماہر؟ تمہیں پارٹی میں سب سے پہلے جانا چاہیے، وجاہت نے اسے دیکھ کے کہا۔ کیوں، آپ لوگوں کا رومانس خراب کر دیا کیا؟ ماہر شرارت سے کہتا ہوا ہانیہ کے کندھوں پر اپنے دونوں بازو رکھ کے بولا۔ بدتمیز، ایسے بات کرتے ہیں پاپا سے؟ ہانیہ نے اسے مصنوعی غصے سے کہا جبکہ وجاہت ماہر کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ارے سن شائن، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ ماہر نے ہانیہ کے گال پر پیار کر کے کہا۔ بات سنو، تم میری بیوی سے دور رہا کرو سمجھے، اور اسے سن شائن صرف میں ہی کہہ سکتا ہوں۔ وجاہت نے مصنوعی غصے سے ماہر کو جھڑکا کیونکہ ماہر بھی وجاہت کی طرح ہانیہ کو سن شائن کہتا تھا، ماما وہ صرف کبھی کبھی ہی بولتا تھا اور وجاہت اسے ہمیشہ ٹوکتا تھا۔ پاپا آپ انہیں سن شائن کیوں کہتے ہیں؟ ماہر نے وجاہت کے ساتھ بیٹھ کے کہا۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے دونوں باپ بیٹوں کو چھوڑ کے ڈریس چینج کرنے چلی گئی کیونکہ وہ روشنی لائی تھی میری اندھیری زندگی میں۔ وجاہت نے مسکراتے ہوئے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، بس تو پھر وہ میری بھی تو زندگی میں روشنی ہے، آپ کو جیسا بھی لگے پاپا، مگر وہ میری بھی سن شائن ہے۔ ماہر بول کے رکا نہیں بلکہ کمرے سے بھاگ گیا، مگر جاتے جاتے وجاہت کو آگ لگا گیا۔ اور ہاں، سن شائن جو چاہے انہیں پہننے دیں، وہ ہر ڈریس میں ہی حسین لگتی ہیں۔ وجاہت اٹھا تھا اپنی جگہ سے مگر تب تک ماہر جا چکا تھا۔ ہانیہ نیوی بلو ساڑی پہن کر اسی کم وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے میرا شیر، تم ہر ڈریس میں اچھی لگتی ہو، وجاہت نے ہانیہ کو اپنے ہتھیار میں لے کر کہا تو ہانیہ مسکرا دی۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو ہال میں نور بھی آ گئی۔ جامنی اور کاہیا رنگ کی پیروں کو چوٹی فراک پہنے جو کہ اس کے نازک سراپے پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہانیہ کے جیسے ہی سنہری چمکتی ہوئی رنگت کی خاص نور واقعی وجاہت کی آنکھوں کا نور تھی۔ گھنگریلو بالوں کا اس نے میسی جوڑا بنایا ہوا تھا جو کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد منڈلا رہی تھی۔ وہ بالکل ہانیہ پر گئی تھی، اس کے جیسی نرم مزاج، معصوم سی، مگر وجاہت کے لاڈ نے اسے حد سے زیادہ موڈی بنا دیا تھا، مگر ہانیہ کی تربیت نے نور کے دل کو معصوم ہی رکھا۔ تو دوسری طرف حور تھی جو کہ گلابی رنگت کی حامل، بہت خوبصورت اور شائستہ لہجے کی حامل تھی۔ اسے سفید رنگ کی پیروں کو چوٹی فراک پہنی تھی جو کہ اس کے سرخ سفید جسم پر رنگ پر بہت جچ رہی تھی۔ شہد رنگ کے بالوں کو اس نے سائیڈ فرینچ بریڈ کے سٹائل میں بنایا ہوا تھا اور لبوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ ہانیہ اور وجاہت کی دونوں بیٹیاں خوبصورت تھیں، دیکھنے والے انہیں چاند اور سورج کہتے تھے۔ چاند جیسی خوبصورت حور تو سورج کی روشنی کی مانند سنہری رنگت والی نور، جتنی وہ وجاہت کی لاڈلی تھی اتنی ہی وہ اپنے بھائی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہانیہ اور وجاہت نے انہیں دیکھ کے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دی۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ ان دونوں کو پاس بلا کر ہانیہ نے سوال کیا۔ ماما میں بالکل تیار ہو گئی تھی مگر نور کی تیاریاں ہی پوری نہیں ہو رہی تھی، حور نے ہانیہ سے کہا تو نور آنکھیں بڑی کر کے حور کو دیکھنے لگی۔ اپیا آپ لیٹ تیار ہوئی تھی، جب آپ کمرے میں آئی تھی تب تک میں ریڈی ہو چکی تھی، نور نے اپنے دفاع میں کہا تو حور اسے گھورنے لگی۔
اچھا بچوں، اور ابھی 2 منٹ پہلے تک جولی کون ڈیسائیڈ کر رہا تھا؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا تو نور بھی مسکرا دی۔ ہاں وہ الگ بات ہے۔ نور کے کہنے پر دونوں بہنیں مسکرا دی۔ دونوں بہنوں میں حد سے زیادہ محبت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم اور ہادی آتے ہوں گے، تم لوگ ذرا سنبھالو، مہمانوں کا خیال رکھنا۔ بھائی ذرا اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں، میں اسے دیکھ لوں۔ انیہ بولتے ہوئے ماہر کی طرف چال دی۔ یہ پارٹی ماہر کے بزنس میں اعلیٰ کامیابی کی خوشی میں دی گئی تھی، اور آج کئی سالوں بعد ہادی اور نیلم بھی پاکستان آ رہے تھے۔ عالیہ بیگم کے اس دنیا کے جانے کے بعد ہادی نے ہی پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وجاہت جہاں شان صاحب اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دادو بھی ماہر کی پیدائش کے 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نیلم اور ہادی عالم ولا میں داخل ہوئے تو وجاہت اور ہانیہ ان سے بہت محبت سے ملے۔ پھر ان دونوں سے حور ماہر اور نور بھی ملے۔ بھائی بچی، تیرا بیٹا تو بالکل تیری فوٹو کاپی بن گیا ہے، ہادی ماہر کے گلے لگ کے کہنے لگا۔ ہاں تو باپ کی طرح ہی ہینڈسم اور کامیاب بزنس مین ہے، وجاہت نے فخر سے کہا تو ہادی نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ بالکل، اتنی کم عمر میں پورا بزنس سنبھال لیا ہے ماہر نے۔ ہادی نے خوشی سے ماہر کو دیکھ کے کہا، مسٹر ہینڈسم ہم بھی لائن میں ہیں، ہم سے بھی مل لیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہادی کو مسٹر ہینڈسم کہتی تھی۔ پورے خاندان میں اسے ہادی سب سے زیادہ پسند تھا۔ خوش مزاج، ہمیشہ ہنسنے والا اور دوسروں کو ہنسانے والا۔ پتہ نہیں ان کا بیٹا کس پر چلا گیا۔ ارے کیوں نہیں، میں اپنی گڑیا سے ضرور ملوں گا۔ ہادی محبت سے نور سے ملا تو نور نے دیکھا پیچھے سے ہادیہ کے ساتھ نہال بھی گھر میں داخل ہوا۔ لمبی چوڑی جسامت والا نہال بلیک جین پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، اس کے اوپر بلیک ہی پارٹی کوٹ پہنے، اور خوبصورت نوجوان اپنی سنجیدہ شخصیت لیے گھر میں داخل ہوا۔ ایک پل تو نور اسے دیکھے گی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ سیریل کہیں کا، یہ بول کر نور ہادیہ سے ملنے لگی جو کہ حور کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ہادی اور نیلم کو خدا نے شادی کے دوسرے سال ہی بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا، جس کا نام عالیہ بیگم نے نہال رکھا تھا۔ نہال کے 5 سال بعد ہادیہ اس دنیا میں آئی۔ ہادیہ شکل و صورت میں تو اپنی ماں پر تھی، بہت حسین، مگر حرکتوں میں وہ بالکل اپنے باپ پر تھی، حد سے زیادہ چلبلی اور شوہر چنچل، اسی لیے وہ نور کو بہت پسند تھی۔ نور اس سے مسلسل رابطے میں رہتی تھی، مگر اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پاتی تھی۔ سبھی بڑے گھر کے اندر چلے گئے تو ہادیہ نور اور حور سے مل کر ماہر سے بات کرنے لگی۔ ہیلو، میں ہادیہ ہوں، آپ ہی کی کزن ہوں، تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ نہال سب کے ساتھ اندر گیا تو ماہر بھی جانے لگا، مگر ہادیہ نے اس کا راستہ روک کے اس سے بات کرنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم میری کزن ہو، مگر میں لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا، تو بہتر ہے اپنی دوست نور سے ہی بات کرو۔ میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، ماہر نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا ہادیہ کا یوں اس کا راستہ روکنا، مگر ایک تو وہ اس کی کزن تھی اور دوسرا بہت سالوں بعد پاکستان آئی تھی، تو ماہر نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ نور سے تو میں تقریباً روز ہی بات کرتی ہوں، مگر آج سے سالوں بعد ملی ہوں۔ سنا ہے آپ بھی نہال بھائی کی طرح تھوڑے سڑو ہیں، تو سوچا آپ سے مل لوں۔ دیکھو ایک اور سڑو کو، مگر آپ مجھے کافی اچھے لگے، سچ کہوں تو بہت ہینڈسم ہیں آپ۔ اگر میں اپنی دوستوں سے یہ کہوں کہ آپ میرے بوائے فرینڈ ہیں تو وہ تو جل جل کے ہی مر جائیں گی۔ ہادیہ نے خود ہی کہہ کر لگایا، جبکہ ماہر بس اس سے چھوٹی سی لڑکی کو گور کے رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے، بولتے ہوئے ماہر واقعی ہی وہاں سے چلا گیا، اور ہادیہ ارے سنو تو بولتے ہوئے رہ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر یہ کیا بالوں کو باندھ کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہال نور کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے لگا۔ تم سے مطلب تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ نور نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے سخت ناپسند تھا نہال کا یوں اس سے سوالات کرنا۔ تمہاری گردن اور پیچھے کا گلا صاف دکھ رہا ہے، اسے ڈھکو ابھی، نہال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ کس حق سے کہہ رہے ہو تم؟ میرے پاپا نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ نور نے دبے دبے غصے سے کہا، اور ہوں کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو نہال نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کوئی حق ہے نہیں تو بنا لوں گا، مگر یاد رکھنا تم پر صرف میرا حق ہے، اور بچی نہیں ہو، تم جانتی ہوگی کہ ہمارا رشتہ ہمارے بڑوں نے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا نانوں کے کہنے پر۔ نہال کے بولنے پر نور اپنا بازو چھڑانے لگی۔ میں پاپا سے کہوں گی مجھے اس سڑو سے کبھی شادی نہیں کرنی، نام آنکھوں سے بولتے ہوئے نور اپنا بازو چھڑا کے وہاں سے بھاگی۔ کہاں تک بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔
ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نہال نے نور کو جاتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ عالیہ بیگم نے ہی نور اور ہانیہ نہال کا رشتہ طے کیا تھا۔ بڑوں نے ان کی خوشی جان کر اس رشتے کو قبول بھی کیا تھا اور یہ بات اپنے بچوں سے نہیں چھپائی تھی۔ نہال بھی بچپن سے ہی نور کو پسند کرتا تھا۔ پھر جب اسے یہ پتہ چلا کہ نور اور اس کے رشتے کے بارے میں، تو یہ پسند محبت میں تبدیل ہو گئی۔ مگر نور اس سے چڑھتی تھی، حالانکہ وہ صرف اگر ٹوکتا تھا تو اس کے بھلے کے لیے۔ مگر خیر ہے، اپنی زندگی میں اگر وہ نور کو اپنی محبت سے بدل دے گا۔ پارٹی ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ ہادی بھی اپنی فیملی کے ساتھ عالم ولا میں ہی رک گیا۔ وہ اور نیلم سال میں ایک چکر ضرور لگاتے تھے پاکستان کا، بس نہال ہی پاکستان آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بزنس کی پڑھائی کر رہا تھا اور بچات اور ماہر کے بہت قریب تھا، اسی لیے اسے جب موقع ملتا پاکستان آ جاتا۔ ہادیہ البتہ پاکستان کئی سال بعد آئی تھی، اسے پاکستان کچھ خاص پسند نہیں تھا، تو وہ اپنے دادا کے پاس ہی رہ جایا کرتی تھی۔ ہانیہ کمرے میں آئی تو دیکھا وجاہت ٹیرس پر ریلنگ تھامے کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں اب؟ وجاہت سوئے نہیں ابھی تک؟ ہانیہ نے وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ دیکھا یہ ہمارے بچوں کو؟ وجاہت نے پیار سے ہانیہ کا ہاتھ کندھے سے ہٹا کے چوم کے کہا۔ ہاں، جب تم انہیں نہ دیکھ لو نیند ہی نہیں آتی۔ پتہ نہیں میری بیٹیاں جب اس گھر سے رخصت ہوں گی تو میں کیسے رہوں گی؟ ہانیہ نے وجاہت کے کندھے پر سر رکھ کے کہا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ میری پریاں کہیں نہیں جائیں گی، میں انہیں ہمیشہ ساتھ رکھوں گا۔ ہادی سے بات کی ہے میں نے کہ اب وہ پاکستان ہی سیٹل ہو جائے، تو اس نے کہا ہے کہ سوچتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں وہ بھی اب پاکستان ہم سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بس مجھے چرانے کے لیے بہانے بناتا ہے۔ وجاہت نے مسکرا کے کہا۔ چلو اس طرح تو نور ہمارے ساتھ رہے گی، مگر حور؟ ہانیہ نے وجاہت کو دیکھ کے کہا۔ حور مانتا ہوں ساتھ نہیں، مگر ہمارے قریب ہی رہے گی۔ آج بھی مسٹر افندی نے کہا ہے اپنے بیٹے آرز کے لیے۔ وجاہت نے ہانیہ کو اپنے سامنے کر کے کہا۔ آرز اچھا لڑکا ہے، آرمی میں میجر ہے، بہت سلجھا ہوا اور پیارا بچہ ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں حور کی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ نور سے تو پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ مام نے کہا تھا، مگر حور کو میں یہ حق دوں گا۔ وجاہت نے ہانیہ کا گال ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ہانیہ نے سر اس بات میں ہلا کے کہا۔ ویسے آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ وجاہت کا موڈ ایک دم ہی چینج ہوتا دیکھ ہانیہ مسکرا دی۔ آپ کو میں کس دن حسین نہیں لگتی؟ ہانیہ نے محبت سے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ تم مجھے ہر دن ہر پل حسین لگتی ہو، میری روح میں شامل ہو تم، میری نظروں کا نور ہو، میری 3 پیش قیمت بچوں کی ماں ہو، تم میرا مان ہو، تم میری زندگی کا اجالا ہو، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، تو تم کیوں نہ لگو گی تم مجھے حسین؟ بلکہ مجھے لگتا ہے ہر گھڑی وقت کے ساتھ ساتھ تم اور حسین ترین ہوتی جا رہی ہو، اور میری دیوانگی بھی وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ وجاہت کے الفاظ ہمیشہ ہانیہ کو بہت اچھے لگا کرتے تھے۔ آج تک وجاہت ہر روز ہانیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت جتنی محسوس کرنی چاہیے اتنی ہی لفظوں میں بیان کرنی چاہیے۔ کس نیکی کا بدلہ ہے آپ؟ ہانیہ نے کئی ہزار بار دہرایا ہوا جملہ کہا، مگر آج تک اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وجاہت واقعی اس کی کس نیکی کا صلہ ہے۔ وہ خوبصورت نہ تھی، پہلے عام سے شکل و صورت کی حامل تھی، مگر وجاہت نے اپنی محبت سے اسے حسین بنا دیا تھا۔ یہ روز اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے محبت بڑے الفاظ اسے ایک نئے طریقے سے حسن بخشتے تھے۔ خدا سے جتنا شکر ادا کرتی اسے کم لگتا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وجاہت کی محبت کو اس نے بڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ تو جیسے جیسے اس کی محبت بڑھی، ویسے ہی ہانیہ خدا کی اور بھی زیادہ شکر گزار بن گئی۔